على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العالمین کا کرم، فضل، احسان اور اسی کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ آج کی 20 رکعت نماز تراویح میں ہم نے 30ویں پارے کی تقریباً 3 پاؤں کے قریب تلاوت سماعت کی اور تقریباً 21 صورتیں باقی ہیں جو کہ کل ہم ختم قرآن کی رات سماعت کر رہے ہیں۔ 30ویں پارے کی پہلی سورت سورۃ النبأ، اس میں قیامت کی منظرکشی بیان کی گئی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا تھا قیامت کے بارے میں، تو اللہ تبارک و تعالی نے آیات میں بیان فرمایا عما یتساءلون، محبوب بہت سے لوگ آپ سے سوالات کرتے ہیں، بہت سے سوالات کرتے ہیں اور ان سوالوں میں چند سوال عن النبأ العظیم، بہت بڑی خبر کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں، الذی ہم فیہ مختلفون، آپ فرمائیے کہ اس قیامت کی خبر میں بہت سے اختلافات ہوں گے، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، فرمایا ہاں جب قیامت برپا ہوگی تو لوگ جان لیں گے اور جب قیامت برپا ہوگی تو اس وقت لوگ جانیں گے کہ حقیقت میں قیامت ہے کیا۔ فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم زمین کے اندر موجود چیزوں کو ظاہر نہیں کریں گے، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو الگ الگ ریزہ ریزہ نہیں کر دیں گے، یہ ساری باتیں بیان کی گئی۔ فرمایا یہ ہوگا کب، ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جب سور پھونکا جائے گا اور فرشتے جماعت در جماعت زمین کی طرف آ رہے ہوں گے، وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ان جہنم کانت مرصادا، جہنم اپنے جوش پر ہوگی، جس طرح سمندر اپنی موج میں ہوتا ہے اور اس کی موجیں کس قدر خطرناک ہوتی ہیں، تو کہا قیامت کے دن جہنم بھی اپنے عروج پر ہوگی، دہک رہی ہوگی، اور للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے، گناہگاروں کے لیے، کفر اور شرک کرنے والوں کے لیے بہت خطرناک وہ ثابت ہوگی۔ فرمایا اسی کے مقابلے میں ان للمتقین مفازا، متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابیاں ہیں، حدائق و اعنابا، جنتوں میں باغات ہیں اور وہ جنت کے باغات میں آرام سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے ہوں گے، وَمَا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا، یہ تمہارے رب کی طرف سے عطائیں اور انعامات ہوں گے۔ اور پھر دوبارہ قیامت کی منظر کشی کی گئی، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن حضرت جبرائیل اور فرشتے
نازل ہوں گے۔ لا یتکلمون، وہ کسی سے کلام نہیں کریں گے، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، مگر اللہ رحمان پروردگار عز وجل جس سے حکم دے گا، اور وہ یہ کہیں گے انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تمہیں ڈرایا تھا نا قریب کے عذاب سے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن ہر مرد دیکھ لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر قیامت کے دن کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، ایک کاش ہم مٹی ہو جاتے، ہم ختم ہو جاتے، ہمارا وجود نہیں رہتا، لیکن ہمیں یہ قیامت کا دن نہ دکھایا جاتا۔ اتنا بھیانک وہ دن اور اتنا خطرناک وہ دن ہوگا، کفار اور مشرکین کی تو حالت تباہ ہو گئی ہوگی۔ فرمایا جو مسلمان گناہ گار ہوں گے، جس کے گناہ جتنے، اس کے لیے قیامت کے دن اتنی ہی پریشانیاں۔ کہا بعض لوگوں کے گناہ اتنے ہوں گے کہ ان کے گناہوں کے سبب انہیں پسینے میں ڈبویا جائے گا، ٹنکیاں لگوائی جائیں گی، اور کسی کے گناہ کندھے تک ہوں گے، کسی کے گناہ ناف تک ہوں گے، کسی کے گناہوں کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، اور کسی کے گناہوں کا پسینہ فقط ٹخنوں تک ہوگا۔ لیکن وہ جو پسینہ قیامت کے دن آئے گا، انسان کے جسم سے نکلے گا، وہ آج کل کا دنیاوی پسینہ نہیں ہے کہ جسے ہم پوچھ دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں، ہوا لگتی ہے، خشک ہو جاتا ہے۔ قیامت کا وہ پسینہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن جو پسینہ نکلے گا، اتنا خطرناک وہ پسینہ ہوگا کہ اگر آج دنیا کے پہاڑوں پر وہ پسینہ ہی ڈال دیا جائے تو اتنے مضبوط پہاڑ جل کر ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اتنا خطرناک وہ پسینہ انسان کے گناہگار کے گناہوں کی سبب سے اس کے جسم سے خارج ہوگا اور نکلے گا۔ فرمایا اذا السماء انفطرت، اس دن آسمان پھٹ جائے گی۔ آج بارش کے موسم میں فقط بادل گرجتے ہیں، ملتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، ان کی آواز کہتی دہشت ناک ہوتی ہے، خطرناک ہوتی ہے۔ تو کہا اس وقت بادل نہیں، آسمان پھٹے گا۔ اور اذا الکواکب انتثرت، اور تم دیکھو گے ستاروں کو، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر الگ الگ ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، آج دریا اور سمندر اپنی لمٹ میں بہہ رہے ہیں، اپنی لمٹ سے اسپیڈ میں ہے، کہا اس وقت وہ اپنی لمٹ چھوڑ دیں گے، ساری دنیا پر پانی چھا جائے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب سب لوگ قبروں میں سے نکال لیے جائیں گے، جو جلا دیے گئے ان کی بھی خاک جمع ہوگی، وہ بھی بیدار ہو جائے گی۔ جنہیں درندوں نے کھا لیا، چیڑ پھاڑ کرنے والے پرندوں نے کھا لیا، اس دن وہ بھی اگل دیں گے، اور ہر ایک اپنے جسم اور روح کے ساتھ بارگاہ الہی میں پیش ہوگا۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت، کا پھر اس دن ہر جان جان لے گی کہ اس نے آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یا ایھا الانسان،
اللہ فرماتا ہے اے انسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کیا ہوا، تو اپنے کریم پروردگار کی رحمت سے کیوں دور بھاگ رہا ہے؟ جب تجھے پتا ہے اختتام قیامت ہے اور قیامت میں پیش ہونا ہے، ساری زندگی کے کیے گئے اعمال کا حساب دینا ہے، تو تو اپنے رب کی حساب کتاب سے کہاں بھاگ رہا ہے؟ رب کی پکڑ سے بھاگنا نہیں ہے، کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ تو پھر یہ ذہن شیطان نے کیوں بنا دیا کہ زندگی ہے، 4 کی زندگی ہے، جو چاہے کرو؟ نہیں، یہ زندگی تمہارے پاس امانت ہے، رب کی دی ہوئی نعمت ہے، امانت ہے، اور رب نے پھر اس دی ہوئی نعمت کے متعلق تم سے سوال کرنا ہے۔ تو یہی اس بارے میں صورتوں کا خلاصہ ہے۔ اکثر طور پر فکر آخرت دلائی گئی، آخرت کی یاد دلائی گئی، اور ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہے، جو کانسیپٹ ہے، تصور ہے کہ مر کر اللہ کی بارگاہ میں اٹھنا ہے، جواب دینا ہے، 60-70 سال کی فانی غرض کی دھوکے کی بے وفا اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ کوئی اس دنیا میں باقی نہیں رہا، باقی رہنے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، اور فنا ہو کر قیامت میں پیش ہونا ہے۔ ہم کافروں اور مشرکوں کی طرح عقیدہ نہیں رکھتے کہ بس دنیا ہی سب کچھ ہے، جو چاہے کرو۔ ایک مسلمان کا عقیدہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس دنیا کا حساب آخرت میں دینا ہے۔ تو یہ قرآن مجید، فرقان حمید جو رمضان المبارک میں پورا سنایا جاتا ہے، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن کو ہم سمجھیں، قرآن کے ذریعے اصولوں کو ہم اپنائیں۔ تو ضرورت ہے ہمیں اپنی زندگی میں قرآن کے اصول کو اپنانے کی۔ قرآن سنیں، سمجھیں، عمل کریں۔ کل قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ہر انسان سے کل قیامت کے دن قرآن رب کی بارگاہ میں پیش ہو کر یہ کہے گا، مولا اس سے پوچھ، کیا یہ مجھ پر ایمان لایا؟ کیا اس نے مجھے پڑھا؟ کیا اس نے مجھے سمجھا؟ کیا اس نے مجھ پر عمل کیا؟ اور کیا اس نے میری تبلیغ کی؟ 5 سوال قرآن ہر شخص سے رب کی بارگاہ میں پوچھوائے گا۔ میں اور آپ غور کریں، بحیثیت مسلمان ہم نے قرآن کو مان لیا، قرآن پر ایمان لے آئے، اس پر تو عمل ہو گیا، جواب ہو گیا۔ دوسرا سوال، قرآن کو صحیح پڑھا، ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر کر عربی لب و لہجے کے ساتھ۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے قرآن کے فضائل بیان کیے تو فرمایا، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن خود لعنت کرتا ہے۔ پوچھا گیا کون؟ کہا جو قرآن کو صحیح مخارج اور ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ کیا ہم نے صحیح مخارج کے ساتھ قرآن پڑھا؟ تیسرا سوال، قرآن کو سمجھا؟ چوتھا سوال، قرآن پر عمل کیا؟ پانچواں سوال، قرآن کی تبلیغ کی؟ قرآن کے مطابق اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگی گزارنے کی ہم نے کوشش کی؟ اگر یہ 5 سوالات کی تیاری ہے تو یقیناً کامیاب ہیں ہم، اور نہیں ہیں تو میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو اس پانی دھوکے کی، غرض کی، بے وفا دنیا کی زندگی میں
ان سوالات کی تیاری کرنی ہے۔ ان سوالات کے متعلق ہم سے قیامت میں پوچھا جائے گا، تو اب تیاری نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ یہ رمضان المبارک میں قرآن کا پڑھنا، زیادہ تلاوت ہونا، درس قرآنوں کا ہونا، یہ ہمیں دعوت فکر دیتے ہیں کہ فقط رمضان کے روزوں کی طرح قرآن ہم سے کہیں رخصت نہ ہو جائے۔ رمضان تو رخصت ہو جاتا ہے، ہم سے روزے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن تو ہمارے درمیان موجود رہتا ہے نا۔ پھر کیوں صرف ہم انتقال کے وقت قرآن پڑھتے ہیں؟ کاروبار میں نقصان ہو جائے آیت کریمہ پڑھتے ہیں، یاسین پڑھتے ہیں، بیماری آ جائے یاسین پڑھنے کے لیے بس فقط اپنے مفاد کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارنے کے لیے ہم قرآن نہیں سمجھتے۔ قرآن پڑھنا بھی ہے، قرآن سمجھنا بھی ہے، قرآن پر عمل کرنا بھی ہے۔ تو اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کریں اس بات کے لیے کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا یادگار رمضان بنے، کہ اس رمضان کے چلے جانے کے بعد ہم سے قرآن کی تلاوت رخصت نہ ہو، قرآن کی تفسیر ترجمہ پڑھنا ہم سے رخصت نہ ہو، درس قرآن میں ہم آتے رہیں، درس قرآن سنتے رہیں، قرآن کے درس میں شامل ہوتے رہیں، اور جتنا ہمیں یاد رہے اس قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں، درس قرآن کی دعوتوں کو عام کریں۔ تو الغرض رابطہ اور تعلق اپنا ہم قرآن سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ ہماری عمریں اتنی ہو گئی، اب تک ہمارا تعلق قرآن سے نہیں جڑا، ہمارا رابطہ مضبوط قرآن سے اب تک نہیں ہوا۔ تبلیغ کرنا قرآن کی، عمل کرنا، سمجھنا بہت دور کی بات، ہمیں تو صحیح طرح قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا واحد یہی تو کلام آج دنیا میں صحیح سالم موجود ہے، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمیں اللہ کا یہ کلام صحیح طرح پڑھنا نہیں آتا۔ بہت محرومی کی بات ہے۔ دنیا کے اعتبار سے نہ جانے کتنی کتابیں ہم نے پڑھ لی، میٹرک تک کتنے سبجیکٹ کی کتنی کتابیں پڑھ گئے، انٹر میں پھر اور کتنی کتابیں پڑھ گئے، ایم اے بی اے کیا اور کتنی کتابیں پڑھ گئے، ایف اے کر لیا، ماسٹر کر لیا، کتنی کتابیں پڑھ گئے، لیکن افسوس نہیں مکمل کر سکے تو قرآن پورا مکمل نہیں پڑھنے آتا۔ تو یہ رمضان المبارک کی محافلیں، ختم قرآن کی محافلیں ہمیں قرآن سے اپنا تعلق اور رابطہ مضبوط کرنے کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ بڑی راتیں چل رہی ہیں، بڑے دن چل رہے ہیں رمضان المبارک کے، اور کل کی رات 27ویں شب ہے، بڑی اہم رات ہے۔ تو اس رات میں کوشش کریں اپنے آپ کو شرمندگی کی طرف لے کے آئیں، غمگین ہوں کہ 27 روزے ہم سے رخصت ہو جائیں گے، کیا ہماری مغفرت ہو گئی، کیا ہمیں جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ مل گیا؟ رب کی بارگاہ میں آنسو بہائیں کل کی رات، اور کل کی رات میں اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ ہمارے لیے سعادت کی بات 27ویں شب ہی کو الحمدللہ ہماری مسجد میں ختم قرآن پاک کی عظیم و شان